السلام علیکم ناظرین محمد بن قاسم نے جب مولانا اسلامی اور شامی کو راجہ دہر کے پاس اروڑ بھیجا تھا، اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو ایک خط دے کر حجاج بن یوسف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ 3 اور راج اور حاکم اس کی اطاعت میں آ گئے ہیں اور اب وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ راجہ دہر کی راجدھانی اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور راستے میں کہیں اپنے خط کے جواب کا انتظار کرے گا۔ نیرون سے محمد بن قاسم کے لشکر کا کوچ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ کسی بھی تاریخ میں اس راستے کا تعین نہیں کیا گیا جو محمد بن قاسم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ منجنیقیں کشتیوں پر لے جائی گئی تھیں، لشکریوں کے بیوی بچے بھی کشتیوں پر جا رہے تھے، رسد اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ یہ لشکر اسلام تھا جو کفرستان میں پانی پر تیرتا اور ریت پر چلتا جا رہا تھا۔ راجہ دہر کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ جنگجو تھا، خوف زدہ نہیں تھا، اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی، اس کے احکام واضح اور 2 ٹوک تھے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک نعرہ دے دیا، اسلام آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مندروں کے پروتوں اور پنڈتوں سے کہہ دیا تھا کہ مندروں کے گھنٹے اور سنکھ بجتے رہیں اور عبادت ہر وقت جاری رہے۔ اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ مندروں میں زیادہ سے زیادہ نذرانے چڑھائے جائیں۔ یہ کسی حملہ آور بادشاہ کا لشکر نہیں جو آ رہا ہے۔ دہر نے پنڈتوں اور پجاریوں سے کہا تھا، یہ ایک مذہب آ رہا ہے، اگر تم نے اسے راستہ دے دیا تو ان مندروں کا نام و نشان نہیں رہے گا، تمہارے مال و اموال تمہارے نہیں رہیں گے، تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہیں گی، انہیں مسلمان لے جائیں گے۔ اپنی فوج اور رعایا کو مشتعل کرنے اور ان کے جذبے میں جان ڈالنے کے لیے راجہ دہر نے مسلمانوں کے خلاف ایسی بے بنیاد باتیں پھیلا دیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ عورتوں کو ڈرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے بچنا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح لڑنا سیکھو اور مردوں کے دوش بدوش لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اپنی راجدھانی میں مئی رانی نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو تیغ زنی، برچھی بازی اور گھوڑ سواری کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ اروڑ اور گرد و نواح کے علاقے میں افراتفری بپا ہو گئی تھی۔ جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آ رہے تھے، بھرتی ہونے والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ راجہ دہر نے دور دور تک اپنا پروپیگنڈا پہنچا دیا تھا، لوگوں کو مسلمانوں سے بھی ڈرایا جا رہا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی عقل و ذہانت کے مطابق سرگرم تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو اس علاقے سے بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی یا وہ لوگ جن کی بیٹیاں جوان تھیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر چلا جا رہا تھا، مجاہدین اسلام کا لشکر راوڑ کے مضافات میں جا پہنچا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ راوڑ کا محل وقوع کیا تھا، اس کے متعلق بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ راوڑ روڈ سے 20 یا 25 میل مغرب یا جنوب مغرب میں کنگری کے قریب نشیبی علاقے میں واقع تھا، لیکن دوسروں نے اس کا محل وقوع بہت ہی مختلف بتایا ہے۔ ایران کے ایک مصنف مرزبان زرتشتی نے فارسی زبان کی ایک کتاب میں جو اس نے 1612 عیسوی میں لکھی تھی، راوڑ کا ذکر کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 16ویں یا 17ویں صدی تک موجود تھا، پھر یہ ویران ہوا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ بھی اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں بتاتا۔ بہرحال یہ مقام دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا اور محمد بن قاسم اس سے تھوڑی ہی دور خیمہ زن ہوا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں حجاج بن یوسف کی ہدایات کے انتظار میں رک گیا تھا۔ اس نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ وہ اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ وہاں ویسے بھی یہ آخری پڑاؤ کرنا ہی تھا کیونکہ لشکر مسلسل کوچ کی حالت میں تھا اور کشتیوں کے ملاح بھی تھک چکے تھے کیونکہ وہ دریا کے الٹے رخ جا رہے تھے۔ دوسرے ہی دن بصرہ سے حجاج کا قاصد آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی تھیں وہ آج تک تاریخوں میں لفظ بلفظ موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حجاج کو شاید پوری طرح یقین نہیں تھا کہ محمد بن قاسم دہر کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ اس نے ہدایات تو بہت لکھیں لیکن اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلا یہ اقتصابات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں خلوت و جلوت میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے پرواہ مراد سے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہو زاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو اور جس طرح تم بہتر سمجھو دریا عبور کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرتے رہو، اسی کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو، رضا الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرو، تائید الہی فرشتوں کی امداد
اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دے گی۔ آگے چل کر حجاج نے 2 طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج نے لکھا، جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیں ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود یہ ورد کرتا رہتا ہے۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیات کا اضافہ بھی کیا۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود ہے۔ اس کا نام حمران تھا، پورا نام حمران بن عیان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور شہر عین التمر فتح کیا تھا۔ اس شہر کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ چند ایک بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اس دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ جن قیدیوں کے بیوی بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر بھی یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا، یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردگی میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے اسی عمر میں فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں بڑا ہوتا گیا اس کی دیانتداری اور ایمانداری نکھرتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں حاجب مقرر کیا۔ حاجب کی حیثیت سیکریٹری جیسی ہوتی ہے، وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی سرکاری مہر تک حمران کی تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانشمند اور دیانتدار نکلا کہ حضرت عثمان نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عامل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر زیاد تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کھچا کھچا رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کہتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرہ کی امارت ملی تو اس نے حمران پر بیجا سختیاں شروع کر دیں اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد الملک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عداوت نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ حمران کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ احادیث کے راویوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس خط میں حجاج نے دریا عبور کرنے کے متعلق جو ہدایات لکھی تھیں ان میں اس نے خاص طور پر یہ لکھا کہ کشتیوں کے ملاح چونکہ وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے اس لیے انہیں اچھی طرح پہچان لینا اور انہیں انعام و اکرام سے خوش رکھنا۔ جہاں سے دریا عبور کرو وہاں کے گھاٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جہاں تمہارا لشکر دریا کے پار جائے وہاں دلدل نہ ہو۔ دریا کے پار جا کر تمہیں لڑائی کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دریا تمہاری پشت پر ہوگا اور دشمن تمہاری پشت پر نہیں آ سکے گا۔ اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا پر جا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ دریا کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سالار بھی ہوتے تھے۔ ایک دو سالاروں نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ راجہ دسایو ہمارا موتی ہے، اسے بلایا جائے، وہ بتا سکے گا کہ دریا پار کرنے کے لیے موزوں گھاٹ کہاں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک مقامی آدمی کو روانہ کیا کہ وہ دسایو کو لے آئے۔ دسایو بیٹ کے قلعے میں تھا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اور وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ یہ آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ محمد بن قاسم کی طرف سے راجہ دسایو کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان آدمیوں نے شاید دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسے پکڑ کر روڑ لے گئے جہاں اس سے اس کی اصلیت اگلوا لی گئی۔ راجہ دہر نے اپنے بیٹے جے سینا کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے دستے لے کر اس علاقے میں پہنچ جائے جو دسایو کے علاقے اور دریا کے درمیان آتا ہے۔ دہر کا مطلب یہ تھا کہ دسایو اور اس کے بیٹے راسل اور موکو مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ دے سکیں۔ راجہ دہر کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ محمد بن قاسم کا لشکر راوڑ کے علاقے میں پہنچ چکا ہے اور شاید دریا کے کنارے پر بھی آ گیا ہے۔ دہر اسی وقت ہاتھی پر سوار ہوا اور دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر اس جگہ پہنچا جہاں اسے مسلمانوں کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔
उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम दरिया के करीब ही खड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आदमी थे उनमें से उसके मुहाफिज भी थे। उन आदमियों या उन मुहावजों में एक आदमी था जिसका तारीख में नाम नहीं लिखा, सिर्फ शामी लिखा है, और यह भी लिखा है कि वो तीर अंदाजी में ऐसी महारत रखता था कि उसका तीर कभी खता नहीं गया था। इस दहार ने हमारे जहाज़ों को लूटा था। शामी ने चिल्लाकर कहा, मेरी माँ और एक बहन भी एक जहाज में अपने वतन को वापस जा रही थीं और इसने उन्हें भी कैद खाने में डाल दिया था। ये कहते कहते उसने घोड़े को एड़ लगाई और किनारे पर जाकर घोड़ा दरिया में डाल दिया। इसके साथ ही उसने कमान में तीर डाला और दाहर का निशाना लिया, लेकिन घोड़ा पानी में बिदकने लगा। सब समझ गए कि शामी दाहर को देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया है और वह उस पर तीर चलाने लगा है। इसे पकड़कर वापस ले आओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। दो सवारों ने उसकी तरफ घोड़े दौड़े, लेकिन हुआ यूं कि शामी का घोड़ा पानी में आगे जाने की बजाय पीछे हटता था। इसके साथ ही शामी कमान में तीर डाले हुए दाहर को निशाने में लेता था, लेकिन उसका घोड़ा बिदक कर उसकी कमान का रुख मोड़ देता था। दाहर समझ गया कि यह उस पर तीर चलाना चाहता है। दाहर ने अपने एक मुहाफिज से कमान और एक तीर लिया और शामी का निशाना लेकर तीर चलाया, जो शामी की शहरग में उतर गया। शामी घोड़े पर दोहरा हुआ और उलटकर दरिया में जा पड़ा। उसके साथियों ने जब उसे दरिया से निकाला तो वो शहीद हो चुका था। मालूम नहीं दाहर की यह चाल थी या दाहर अभी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सका था कि वो अपना लश्कर मुसलमानों के बिलमुकाबिल ना लाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी दरिया अबूर करने का हुक्म ना दिया। गलबन वो हमले में पहल नहीं करना चाहता था। इस तरह इस कैमागाह में मोहम्मद बिन कासिम ने 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त गुजार दिया। 3 मौरखों की तहरीरों से यूँ मालूम होता है जैसे हज्जाज ने अभी मोहम्मद बिन कासिम को मजीद और आखिरी हिदायत भी देनी थी। बहरहाल किसी न किसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को इस कैमागाह में रुकना ही था और एक ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसका कभी जहन में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों के लश्कर के साथ घोड़ों के लिए खुश्क चारा इतनी ज़्यादा मकदार में रखा गया था जो कई महीनों के लिए काफ़ी था। मोहम्मद बिन कासिम को अपने किसी सलार ने मशवरा दिया कि इस इलाके में सब्ज चारा बहुत है। खुश्क चारा बचाने के लिए यह तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि घोड़ों को यहाँ का सब्ज चारा खिलाया जाए और कुछ खुश्क चारा भी दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने उसको इजाज़त दे दी। इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। ऐसा तो होता ही था कि जहाँ भी सब्ज घास वगैरह होती थी वहाँ घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ भी घोड़ों को मकामी सब्जा खाने के लिए छोड़ा जाने लगा। 2-3 रोज बाद सवारों ने देखा कि घोड़े मुर्दा मुर्दा से नजर आ रहे हैं। घोड़ों को टहलाने के लिए ले गए तो बहुत से घोड़े चलने से भी माजूर नजर आते थे। सवारों ने घोड़ों को वो चीज़ें खिलाई जो पेट वगैरह को सही रखती थीं, लेकिन एक रात और गुजरी तो सुबह कई घोड़े मरे हुए पाए गए। घोड़ों के अमराज के माहिरीन ने घोड़ों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि इन्हें क्या हो गया है। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ की ज़मीन में कोई ऐसा जहरीला मादा है जो यहाँ के सब्जे में शामिल है। उन्होंने घोड़ों को सब्ज चारा देना बंद कर दिया और तमाम दवाएं आजमा कर देखीं, लेकिन घोड़ों में जो बीमारी फैल गई थी वो काबू में न आई। घोड़ों के अमराज के माहिरीन हार गए। साफ नजर आता था कि तमाम घोड़े मर जाएंगे। ना मरते तो भी घोड़ों की बेशतर तादाद टांगों पर अपना वजन भी उठाने के काबिल नहीं रही थी। मोहम्मद बिन कासिम, जो किसी भी सूरत हाल में घबराने वाला सलार नहीं था, उसके पुरशबाब चेहरे पर मुजदनी छा गई। वो घोड़ों को चुपचाप देख रहा था। क्या सवार प्यादों की तरह लड़ सकेंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलारों से कहा, मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। अगर राजा दहार को पता चल गया कि हमारे घोड़े बेकार हो गए हैं तो वो हमला कर देगा। सवारों से कहो कि तुम्हें प्यादों की तरह लड़ना पड़ेगा। नहीं इब्ने कासिम, एक उधेड़ उमर सलार ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि दहार मैदान में हाथियों को लाएगा? हमारे सवार अब प्यादों की तरह लड़ने से इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच इब्ने कासिम, क्या हम प्यादों से हाथियों और दुश्मन के घुड़सवार लश्कर का सामना कर लेंगे? नहीं, अपने लश्कर का कत्लेआम ना करा। अगर हम एक बार शिकस्त खा गए तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। सोचने दे, कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन मैं पीछे जाने वाले रास्ते पर नहीं चलूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मोहम्मद बिन कासिम ने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और वो पूरी एक रात आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और कई बार उसके आंसू निकल आए। अल्लाह के सिवा उसकी मदद करने वाला कोई न था। खतरा यह था कि दुश्मन को पता चल गया तो वो किसी और घाट से दरिया अबूर करके हमला कर देगा। सुबह तुलू हुई तो दरियाए सिंध के इस तरह वाले किनारे से एक कश्ती आ लगी। उससे एक आदमी उतरा जो राजा दहार का ही फौजी हाकिम हो सकता था। उसका लिबास हाकिमों जैसा था और उसके साथ 8 मुहाफिज थे। वो मुसलमानों की खेमा गाह में आया और बताया कि वो राजा दहार का एलची है और मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहता है। उसे मोहम्मद बिन कासिम के खेमे तक ले गए
تاریخ اسلام کا یہ کم عمر سالار اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا تھا۔ فارغ ہو کر اس نے ایلچی کو خیمے میں بلایا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ کیا راجہ دہر نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ہاں عرب کے سالار، ایلچی نے کہا۔ راجہ دہر نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اپنے حالات دیکھ لیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے گھوڑوں میں بیماری پھیل گئی ہے۔ آپ گھوڑوں کے بغیر کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ آپ جس کام کی انتہا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بد نصیبی اور ذلت کا باعث بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لوں گا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ میں آپ کے پورے لشکر کا رسد دے دوں گا تاکہ آپ کا کوئی آدمی بھوکا نہ مر جائے، اور یہ بھی سوچو کہ آپ کے پاس ایسے بہادر مرد نہیں ہیں جو میری فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اگر تباہ و برباد ہونا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ دہر کے اس پیغام نے محمد بن قاسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ اداسی رہی نہ مایوسی رہی۔ اپنے راجہ سے بعد السلام کہنا۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے ایلچی سے کہا، میں ان سالاروں میں سے نہیں ہوں جو ذرا سی مصیبت سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ تم نے میری اطاعت قبول نہیں کی، یہ سرکشی ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم صلح کے خواہش مند ہو تو تمہارے خزانے میں جو کچھ ہے وہ ہماری خلافت کے حوالے کر دو اور خلافت اسلامیہ کی اطاعت قبول کرو۔ نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے واپس جاؤں گا تو تمہارا سر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ راجہ دہر کے ایلچی کے جانے کے بعد فوراً محمد بن قاسم نے ایک قاصد کو حجاج کے نام پیغام لکھوا کر قاصد سے کہا کہ وہ اڑتا ہوا بصرہ پہنچے اور حجاج کو یہ پیغام دے اور جواب لے کر اسی رفتار سے واپس آئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو للکار تو دیا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کی طرف دیکھتا تھا تو اس کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھ جاتے تھے۔ وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ تباہی اور بربادی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ ناظرین، محمد بن قاسم پر یہ آفت ناگہانی اکیلی نہیں آ پڑی تھی کہ گھوڑوں میں کوئی پراسرار بیماری پھیل گئی اور تمام گھوڑے نیم مردہ ہو گئے۔ گھوڑے مرنے بھی لگے تھے۔ اس سے کچھ دن پہلے سیوستان کے شہر سیسم میں بڑی سنگین نوعیت کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس نے محمد بن قاسم کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ سیوستان کی فتح سنائی جا چکی ہے۔ یہ جنگ سیسم کے قلعے میں لڑی گئی تھی۔ راجہ دہر کا بھتیجا وجے رائے وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ اسی علاقے میں گھومتا پھرتا رہا اور بڑی جلدی پتہ چل گیا کہ وہ محمد بن قاسم کے خلاف سیوستان کے لوگوں کو بغاوت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے ایک نائب سالار عبد الملک بن قیس کو کچھ نفری دے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، جس نے تھوڑے سے وقت میں باغیوں کو کچل ڈالا اور وجے رائے بھی ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم تھوڑی سی نفری سیسم میں چھوڑ کر نیرون چلا گیا اور اب وہ اروڑ سے کچھ دور خیمہ زن تھا۔ اس دوران سیسم کے قلعے میں امن و امان رہا۔ جو ہندو اور بدھ وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے اچھے سلوک اور فیاضی کو دیکھ کر واپس آ گئے تھے۔ شہر کے مضافات میں رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی حکومت ہر کسی کو انصاف اور حقوق دیتی ہے اور لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے، تو باہر کے کئی خاندان شہر میں منتقل ہو گئے۔ اس طرح اس شہر کی آبادی بڑھ گئی۔ محمد بن قاسم کے مقرر کیے ہوئے حاکم عمال اور فوجی دیکھ نہ سکے کہ باہر سے آنے والے زیادہ تر لوگ ہندو ہیں۔ مسلمانوں نے بدھوں اور ہندوؤں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی، اس لیے ان کے مندروں کی رونق اود کر رہی۔ یہ بھی کسی نے نہ سوچا کہ ہندوؤں کے بڑے مندر میں رات کو بھی ہندو عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس شہر میں تاجروں کے قافلے تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن اب قافلے پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ ایک ایک قافلہ 40 سے 50 اونٹوں تک کا ہوتا تھا۔ ان کے مال کے خریدار زیادہ تر ہندو ہوتے تھے۔ ہر قافلے کے ساتھ آدمی زیادہ آتے تھے۔ یہ کسی نے نہ دیکھا کہ ایک قافلے کے ساتھ جتنے آدمی آتے ہیں اتنے واپس نہیں جاتے۔ مال کی خریداری اس طرح ہو رہی تھی کہ کپڑا بوریوں میں بند ہوتا تھا، بعض بوریاں کھولی نہیں جاتی تھیں۔ 2-4 ہندو یہ بوریاں خرید لیتے اور اونٹوں پر لاد کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ وہ بوریاں گھروں کے اندر کھلتیں اور ہر بوری سے ایک آدمی برآمد ہوتا تھا۔ ان آدمیوں کو رات کے وقت ہندو بانٹ لیتے اور ایک ایک دو دو کو اپنے گھروں میں لے جا کر چھپا دیتے۔ ایک روز ایک ہندو رشی جس کی داڑھی لمبی اور سر کے بال بھی لمبے تھے قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تریشول تھا۔ اس نے ماتھے پر 3 رنگوں کی لمبوتری لکیریں ڈالی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ 5-6 چیلے تھے۔ ان کے حلیے بھی اپنے رشی جیسے تھے۔ چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھا اس لیے اسے اس قلعے کے دروازے پر نہ روکا گیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر کی کایا پلٹ جائے گی، اس نے تریشول اوپر کر کے کہا۔ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، مسلمان رحم دل بادشاہ ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کہتا مندر تک جا پہنچا۔ ہندوؤں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔
ऋषि मंदिर के अंदर चला गया तो पंडितों ने लोगों से कहा कि ऋषि महाराज बड़ा लंबा सफर पैदल तय करके आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, ये कल सुबह सबको दर्शन देंगे। वो रात शीशम कले की एक पुरस्कार रात थी। कले के दरवाजे बंद थे। संतरी बेफिक्री से बुर्जों में बैठे थे। वो जरा सी देर के लिए बाहर निकलते और इधर उधर देखकर फिर बुर्ज में जाकर बैठ जाते थे। उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। सब स्थान पर मुसलमानों का कब्जा था। बगावत दबाई जा चुकी थी और बागियों का सरदार विजय राय मारा जा चुका था। शहर पर कब्रिस्तान जैसा सकूत तारी था। लोग घरों में गहरी नींद सो रहे थे। इस खामोशी और इस सकूत में एक तूफान अंगड़ाइयां ले रहा था। इस तूफान ने खामोश रातों में परवरिश पाई थी और अब यह सब कुछ अपने साथ उड़ा और बहा ले जाने के लिए तैयार हो चुका था। और इस तूफान ने हिंदू के मंदिर से उठना था। उस रात मंदिर के एक खास कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। उनमें एक तो इस मंदिर का बड़ा पंडित था, दूसरा वो ऋषि था जो इसी रोज शहर में दाखिल हुआ था। लेकिन मंदिर में उसका हुलिया कुछ और था। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी नहीं थी, ना उसके बाल लंबे थे। उसके माथे पर रंगदार लकीरें भी नहीं थीं। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। वो ऋषि नहीं था, किसी पहलू से मजहबी पेशवा नहीं था। वो शिवस्थान के एक हिस्से का हाकिम चंद्राम हाला था। उसके साथ 5 आदमी थे जो शहर में उसके साथ उसके चेलों के बहरूप में दाखिल हुए थे। ये शिवस्थान के ठाकुर थे जो चंद्राम हाला के साथ एक बड़ी साजिश की तकमील के लिए आए थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।